السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے ذریعے سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام حسین تو گورنر مدینہ کے بلانے پر ان کے پاس تشریف لے گئے، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر گورنر کے پاس نہیں گئے تھے اور اسی رات وہاں سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد سے اب تک وہ حرم کی پناہ میں ہی سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اہل حجاز یزید کے کردار کی وجہ سے اس کے سخت مخالف ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے سامنے آپ نے ایک جامع تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں کہ اہل عراق خصوصاً اہل کوفہ ایسے غدار اور بدکردار انسان ہیں کہ انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہم ان کی نصرت و امداد کریں گے اور ان کو اپنا فرمان روا بنائیں گے، مگر ان غداروں نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ حکومت یزید کے ساتھ مل گئے اور پھر خود فرزند رسول سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور دشمن کے لاؤ لشکر کے سامنے گردن اطاعت نہ جھکائی۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے۔ امام حسین کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہم ان لوگوں سے کسی طرح مطمئن ہو سکتے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، بلا شبہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا جو رات کو نماز جبکہ دن کو روزے رکھتا تھا، جو کہ ان سے امور سلطنت کا زیادہ حقدار تھا۔ وہ اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں ان سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ خدا کی قسم، وہ قرآن کے بدلے گمراہی پھیلانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ وہ رمضان میں روزے رکھتے نہ کہ شراب پیتے تھے، اور ان کی مجلس میں ذکر الہی ہوتا تھا نہ کہ شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں ابن زبیر نے یزید کے متعلق کہی تھیں، کیونکہ یزید رمضان میں شراب جبکہ اس کی محفل میں بسا اوقات شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ پس عنقریب یہ یزیدی لوگ جہنم کی وادی غنی میں ہوں گے۔ ابن زبیر کی ان تقریر کے بعد لوگ ان کی طرف دوڑے اور کہا کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے سوائے حضرت ابن عباس اور حضرت محمد حنفیہ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے یزید کے تمام عاملوں کو مکہ و مدینہ سے نکال دیا اور حجاز مقدس سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب یزید لعین کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر یزید نے مدینہ منورہ میں جو طوفان بدتمیزی برپا کی، اس کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اب اس لشکر شریر نے حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ مکرمہ پہنچ کر حملہ کر دیا اور 64 روز تک برابر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے اور منجنیقوں سے اس قدر سنگباری کی کہ صحن کعبہ معظمہ پتھروں سے بھر گیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ پر منجنیقیں نصب کر دیں اور کعبہ پر سنگباری کی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی اور دیواریں جل گئیں۔ سنگباری کرتے ہوئے یزیدی یہ اشعار پڑھتے تھے کہ یہ منجنیقیں مثل موٹے کفدار اونٹ کے ہے کہ جس سے ہم اس مسجد کی دیواروں پر سنگباری کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سنگباری سے مسجد الحرام کے ستون شہید جبکہ اس کی دیواریں شکستہ ہو گئیں۔ عمر بن السدیسی یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ غرض ان بے دین لعینوں نے انتہائی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ حرمین شریفین کے باشندے 2 ماہ تک سخت مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ خانہ کعبہ کئی روز تک بے لباس رہا۔ بیت اللہ شریف کی چھت جل گئی اور دیواریں شکستہ حال ہو گئیں۔
یہ انتہائی شرمناک و المناک اور دل سوز واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کے شروع میں ہوئے اور اسی ماہ کے آخر میں جبکہ ابھی کعبہ میں جنگ جاری تھی، بدبخت بد نصیب یزید جہنمی کے مرنے کی خبر آئی۔ جو ہی اس کی ہلاکت کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بآواز بلند پکارا، اے شامیوں، تمہارا طاغوت ہلاک ہو چکا ہے۔ یزید کی موت کی خبر سے اہل شام کی ہمتیں چھوٹ گئیں اور حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے انصار کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، چنانچہ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی لشکر خائب و خاسر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل مکہ کو اس لشکر شریر کے ظلم و شر سے نجات ملی۔ بدبخت یزید جہنمی نے تقریباً 3.5 سال تک حکومت کی اور 39 سال کی عمر میں جہنم کا ایندھن بنا۔ اس کی موت پر ابن عراوہ نے یہ اشعار کہے کہ اے بنی امیہ، تمہارے آخری بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی موت نے ایسے وقت میں آ کر اس کا کام تمام کیا جبکہ اس کے تکیے کے پاس شراب اور شباب موجود تھا اور ایک گانے والی اس کے تکیے کے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ یزید کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نوجوان فطرتاً نرم دل، نیک سیرت اور دیندار آدمی تھا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ سیدنا معاویہ چلا اٹھے کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تخت پر بٹھا ہی دیا، لیکن ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چیخ مار کر اٹھے اور کہا کہ اس تخت سے مجھے خون حسین رضی اللہ عنہ کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے مکان میں چلے گئے اور بیمار ہو گئے۔ 40 روز کے بعد اس مکان سے ان کی لاش ہی نکلی، جبکہ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دے دیا گیا تھا۔